السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے مہمان خانے میں کچھ دوست بیٹھے تھے، چائے پانی وغیرہ سے ان کی تواضع ہو رہی تھی۔ گرمیوں کا موسم، دوپہر کا وقت، باہر سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے جو ہمیں دیکھا، دروازہ کھلا تھا، پردے سائڈ پہ تھے، اس نے ہمیں دیکھا تو بآواز بلند کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی چاہیے۔ تو ہمارے دوستوں میں میرے بہنوئی حاجی مسعود احمد صاحب کے چھوٹے بھائی وقاص احمد صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جھٹ سے باہر گئے اور ان صاحب کو پکڑ کر لے آئے۔ وہ بیٹھے، ہم نے پانی پیش کیا تو کہنے لگے کہ میں پاک پتن شریف سے آیا ہوں اور بہت تھکا ہوا ہوں، اس وقت میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ مجھے ایک کپ چائے کا پلایا جائے۔ تو میں نے گھر میں بتا دیا، چائے آئی، انہیں چائے پلائی۔ تو چائے پینے کے بعد وہ کہنے لگے کہ تمہارا نام اورنگزیب ہے؟ میں نے کہا جی۔ تمہارے والد صاحب کا یہ نام ہے، تمہاری والدہ صاحبہ کا یہ نام ہے، تمہارے اتنے بھائی ہیں، تمہاری اتنی بہنیں ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہارا ایک بھائی فوت ہو گیا ہے، تمہاری ایک بہن بھی فوت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی ایسے ہی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا چونکا کہ یہ پتہ نہیں کسی حساس ادارے کے نہ ہو۔ تو انہوں نے جب میری اس کیفیت کو دیکھا تو کہنے لگے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مجھے پاک پتن سے سرکار نے بھیجا ہے اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہیں کوئی عطیہ کر کے جاؤں گا، تمہیں کوئی چیز دے کے جاؤں گا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میری زندگی کے کچھ اور واقعات جو صرف مجھے پتا تھے وہ انہوں نے سنائے۔ اب میں حیران اور پریشان کہ یا اللہ یہ کیا واقعہ ہے۔ وہ دوست جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بڑی حیرت سے انہیں تک رہے تھے کہ یہ کون صاحب ہیں، پہلی دفعہ ہم نے انہیں دیکھا۔ عجیب سی ان کی حالت تھی، کپڑے کی ٹوپی وہ مختلف رنگوں سے جو بنی ہوتی ہے، فقیروں نے سر پہ اوڑھ رکھی ہوتی ہے، وہ ٹوپی تھی ان کی، لمبی سی قمیض تھی اور ہاتھوں میں کڑے ہیں، گلے میں تسبیحاں لٹکائی ہوئی ہیں اور کشکول جو ہے وہ بھی گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو عجیب سی ان کی ہیئت تھی اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ باتیں کرتے کرتے اچانک وہ مجھے کہنے لگے کہ ایسے کرو کہ باہر سے 3 پتھر اٹھا کے لے۔ تو ساتھ روڈ ہے، میں باہر گیا اور 3 چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہیں وہ اٹھا کے لے آیا۔ اور میں سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی عامل بھی ہے، کوئی جادوگر قسم کا آدمی ہے، تو کم از کم اس کا جادو میرے اوپر اثر نہیں کرے گا، کہ میں نے ایسے بہت سے تماشے پہلے دیکھے ہوئے ہیں الحمدللہ، بہت سارے عاملوں سے پالا پڑا، بہت سارے ایسے شعبدہ باز دیکھے، تو ذہناً میں تیار ہو گیا کہ یہ اگر کوئی شعبدہ بازی کرتا بھی ہے تو میرے اوپر انشاءاللہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو آپ یقین فرمائیں وہ پتھر اس نے مجھ سے لیے، ایک پتھر کچھ پڑھ کر اس نے اپنے منہ میں ڈالا اور تھوڑی دیر بعد اسے جب منہ سے نکالا تو پتھر نہیں تھا، ایک الائچی تھی۔ وہ الائچی اس نے ٹیبل کے اوپر رکھ دی۔ دوسرا پتھر لیا تو مجھے کہتا ہے کہ اسے ہاتھ میں پکڑو۔ میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا، کہتا ہے مٹھی بند کرو۔ میں نے مٹھی زور سے بند کر دی اور ذہن میں یہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن چونکہ میرا اپنا ہاتھ ہے، میری اپنی مٹھی ہے، تو انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم نماز میں جو درود پاک پڑھتے ہو، درود ابراہیمی، اسے 3 دفعہ اونچی آواز میں پڑھو۔ اب میں نے درود شریف شروع کر دیا، تو جب تیسری دفعہ مکمل ہوا تو کہنے لگا زور سے پھونک مارو۔ تو میں نے اپنی ہتھیلی جو بند کر رکھی تھی، اپنی مٹھی، اس پہ میں نے زور سے پھونک ماری۔ تو اس نے کہا اسے کھولو۔ میں نے مٹھی کھولی تو وہ پتھر جو میں خود باہر سے اٹھا کے لایا اور جو میں نے خود اپنے ہاتھ پہ رکھا اور میں نے اپنی مٹھی بند کی تو اس میں وہ پتھر تھا۔ جب میں نے ہاتھ کھولا تو اس میں ایک عقیق تھا۔ تو مجھے کہنے لگا واہ واہ سبحان اللہ، یہ عقیق اللہ کی عطا ہے، اور تیرے پاس دنیا کا کوئی بیمار آ جائے تو اسے گلاس میں ڈال، پانی میں ڈال، اور وہ پانی اس بیمار کو پلا دے، اللہ کے حکم سے اس کی کوئی بھی بیماری ہو اسے شفا مل جائے گی۔ اب میں حیران اور ششدر کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ مٹھی اس نے اپنی میں یہ پتھر نہیں رکھا، میری ہتھیلی پہ رکھا، میں نے مٹھی بند کی، میں نے درود پاک پڑھا، اور جب اسے کھولا تو اندر پتھر نہیں ہے، حقیق ہے۔ تو تھوڑا سا دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی راحت کا سامان کیا ہو اور یہ صاحب میرے لیے کوئی رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے ہو۔ تو چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔
اب اس نے مجھے کہا کہ یہ جو دوسرا پتھر ہے اس پتھر کو بھی اپنی مٹھی میں بند کرو. میں نے اس پتھر کو بند کیا تو اس نے مجھے کہا 3 دفعہ پھر اس پہ درود پاک پڑھو اور وہی درود پڑھنا ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو. تو میں نے پھر اس کو زور سے بند کیا کہ اس کا کوئی اثر میری مٹھی پہ نہ ہو. میں نے پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. اب 3 دفعہ جب پڑھا تو اس نے کہا زور سے پھونک مارو. میں نے پھونک ماری اور اب جو میں نے اس مٹھی کو کھولا تو آپ یقین فرمائیں کہ اس میں 1000 کا نوٹ فولڈ ہوا پڑا تھا. اب میں حیران. تو وہ کہنے لگا پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، یہ تمہارے لیے عطیہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے مدد ہے. اور قرآن پاک لے کے آؤ اور 15واں پارہ کھولو. 15ویں پارے کے بالکل سٹارٹ میں، آغاز میں، پہلے صفحے پہ تم اس کو رکھ دو اور قرآن پاک کو بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دو. اچھا، یہ جمعرات کا دن ہے. مجھے کہتا ہے کل جمعے کے لیے جاؤ گے، جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کے گھر آنا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا اور قرآن پاک کو لے کے قبلہ رخ کھڑے ہو جانا ہے اور کھڑے ہو کے قرآن پاک ہاتھوں میں پکڑ کے تم نے 3 دفعہ پھر یہی درود شریف پڑھنا ہے. اور یہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ کر کے تم نے غلاف ہٹانا ہے، قرآن پاک کو کھولنا ہے، یہ جگہ نکالنی ہے. جب تم یہ جگہ نکالو گے تو تم حیران اور ششدر رہ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھول دیے. اور اس میں یہ نوٹ نہیں ہوگا، اس میں ڈالر پڑے ہوئے ہوں گے اور ان ڈالروں سے تم نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے اور تم دیکھنا کیسے دن دگنی اور رات چگنی تمہارے کاروبار میں ترقی ہوگی. اور جو پیسے بچیں گے ان سے تم نے ایک گاڑی خریدنی ہے اور اس گاڑی میں تم نے خود بیٹھ کے اس گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے اور پاک پتن شریف تم نے میرے پاس آنا ہے اور ایک مٹھائی کا ڈبہ مجھے دینا ہے. اب میں اٹھ کے اندر گیا، قرآن پاک لیا، کھولا، اس میں نوٹ رکھ دیا اور کسی کو گھر میں بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے یا بیٹھک میں کون بیٹھا ہے. اب جب ان صاحب کے پاس میں واپس آیا تو مجھے کہنے لگے کہ مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں، یہ تمہارے کپڑوں کا جوڑا ایک لٹکا ہوا ہے تو یہ کپڑوں کا ایک جوڑا مجھے دے دو اور 500 روپے مجھے دے دو کہ میرے لیے سفر آسان ہو جائے، میرے لیے زیادہ سفر ہو. یہ اب میں نے یہ چیزیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ یار یہ الائچی بن گئی اور یہ عقیق بن گیا اور یہ 1000 کا نوٹ اور یہ بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے، تو میں نے کہا چلو دے دیتے. اتفاق سے میرے پاس 500 روپے نہیں تھے. اندر گیا تو ہماری ایک رشتہ دار عورت ہیں، وہ آئی ہوئی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ 500 کا نوٹ چاہیے، دیجئے، کچھ دیر میں آپ کو واپس کر دوں گا. انہوں نے مہربانی کی، اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالا، مجھے دے دیا. اب میں نے یہ کپڑے اتارے، شاپر لیا، فولڈ کر کے اس میں ڈالے اور 500 روپے اور کپڑے میں نے اس کو تھما دیے. اچھا، وہ جو لائچی تھی، الائچی وہ جو ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی، وہ لائچی اٹھا کے اس نے مجھے دی. کہنے لگا جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، سر میں درد ہو، کوئی اور بیماری ہو، اس الائچی کو منہ میں رکھ لینا، انشاءاللہ تمہاری وہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہاری وہ تکلیف دور ہو جائے گی. اچھا، اس تمام تر عرصے میں، ساری گفتگو میں اس نے کوئی شرکیہ بات نہیں کی، کوئی کفریہ بات اس نے نہیں کی. اب میں حیران اور ششدر اور دل میں خوش بھی ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا فضل فرمایا کہ اس شخص کو فرشتہ رحمت بنا کے بھیج دیا ہے. میری بیماریوں کا علاج اس نے الائچی دے دی، لوگوں کی بیماریوں کا علاج اس نے عقیق دے دیا، اور مالی مسائل کے حل کے لیے اس نے یہ پیسے دے دیے، اور میرے سامنے یہ 1000 کا نوٹ بن گیا اور کیا پتا کل یہ ڈالر نکل ہی آئے. تو میں بڑا خوش. میں نے اب یہ چیزیں اس کو دی اور وہ صاحب باہر نکلے. میں نے جو باہر نکل کے دیکھا تو وہ غائب. روڈ کے دائیں بائیں دیکھا، ساتھ قریب میں ایک گلی ہے اس میں آگے جا کے دیکھا، وہ صاحب نظر نہیں آئے. تو میں بڑا خوش ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے غیبی مدد ہو. اور گھر میں نے اپنی اہلیہ سے، بچوں سے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. اچھا، بڑا مشکل وقت کٹا آج کا دن. اور پھر جمعے کا دن آیا، میں مسجد گیا، نماز پڑھی، واپس آ کے قرآن پاک اٹھایا اور بڑے احترام کے ساتھ اس کو ہاتھوں میں لے کے قبلہ رخ کھڑا ہوا اور میں نے 3 دفعہ درود شریف پڑھا. درود شریف پڑھ کے اس پہ پھونکا اور بڑے سسپینس میں اور بڑے استعجاب میں اس کو کھول رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس میں ڈالر ہوں. تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے جب اس غلاف کو کھولا اور 15واں پارہ نکالا
उसमें 1000 का नोट भी नहीं था, वही कंकर था जो मैं बाहर से उठा के लाया। अब मैं परेशान, या अल्लाह, मैंने खुद अपने हाथों से इसमें 1000 का नोट रखा है और किसी को पता भी नहीं है, और कुरान पाक बगैर गुलाफ के भी नहीं है, ऊपर इसके गुलाफ भी चढ़ा हुआ है और किसी ने हाथ भी नहीं लगाया इसको। अब ख्याल आया, यार देखूं वो हकीक और वो इलायची जो है वो किधर गई। तो मैं बैठक में आया, देखा जहां पे हकीक रखा था वहां पे भी वही पत्थर पड़ा हुआ है, और जहां पे इलायची रखी वहां पे भी वही पत्थर पड़ा हुआ। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा, देख यार, इतनी जहानत और इतनी लियाकत के बावजूद ये फकीर जो है ये मेरे साथ हाथ कर गया। अब ऐसे वाकयात बहुत सारे लोगों के साथ हुए, आपने भी सुने होंगे। अब ये क्या था? इसे हम मोजज़ा कहेंगे, इसे हम करामत कहेंगे, इसे हम इस्तदराज कहेंगे, इसे हम जादू कहेंगे, ये क्या है? और इन साहिब ने बाकायमी होशो हवास मेरे ये जो कुछ किया, ये क्या है? हम लोग इन लोगों की इन चीजों की वजह से अपने माल से भी हाथ धोते हैं, पैसों से भी हाथ धोते हैं, बाकी चीजों से भी हाथ धोते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना अकीदा भी बर्बाद करते हैं। तो इन साहिब ने अब जो कुछ किया ये क्या था, इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में आप मुलाहिजा फरमाइएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।